الملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آسی ہوں دعاؤں میں اثر دے میرے مولا، آسی ہوں دعاؤں میں اثر دے میرے مولا، دامن گل امید سے بھر دے میرے مولا. بند آنکھوں کو آئینہ گل رنگ دکھا کر بینا دل بے نور کو کر دے میرے مولا. زنگ آنکھ کے پردے پہ لگا ہے جو ہٹا دے، جلوہ تیرا دیکھے وہ نظر دے میرے مولا. تپتے ہوئے موسم میں ملے ذکر کا سایہ، تپتے ہوئے موسم میں ملے ذکر کا سایہ، صحراؤں بھرے دل کو شجر دے میرے مولا. ہر صبح تیری یاد سے ہو رشک بہاراں، ہر صبح تیری یاد سے ہو رشک بہاراں، ہر شب کو میری ایسی سحر دے میرے مولا. ہر حمد کے ہونے پہ دعا کرتا ہوں سرور، توفیق یہی بار دیگر دے میرے مولا. ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ حج اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ایام حج کی مناسبت سے، ان عبادات کے حوالے سے جن کا تعلق حج سے ہے، اس کے اندر کیا معنویت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کے اندر اپنے بندوں کے لیے اپنے ساتھ جڑنے کی کیا کیفیات رکھی ہیں، اور کس طرح سے ہم حج کی ان کیفیات کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کو سمجھ کر کس طرح سے ہمارے دل کے اندر، ہماری فکر کے اندر روشنی اور گلاب کھل سکتے ہیں. مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے تاریخ حج کے اس پروگرام کے عنوان سے حج اور اطاعت الہی. کوئی چیز جو بندے کے لیے اپنے اللہ کے تعلق میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو وہ اپنے رب کی اطاعت ہے، اپنے رب کی فرما برداری ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اور اس کی دعا ہم روز یہ کہہ کر مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بات کرتے ہیں انشاءاللہ اس موضوع پر. مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. ہماری خوشبختی ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب. ان کی گفتگو سے، ان کے افکار سے ہم سب ہمیشہ مستفید ہوتے ہیں پروگراموں میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کے نام سے بھی اور ان کی گفتگو سے بھی اور ان کے لہجے سے بھی آپ بخوبی آشنا ہیں، اور آج ہمارے ساتھ بطور مہمان تشریف فرما ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں سر. شکریہ. جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب، نعت کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے اور نعت گوئی کے حوالے سے جانا پہچانا نام، آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی. اور گزارش ہے بسم اللہ حمد سے ہی آغاز فرما دیں تو بہت اچھا ہو جائے. اے موجد بزم جہاں پیدا توئی پنہاں توئی، اے موجد بزم جہاں پیدا توئی پنہاں توئی، ہر ہر مکان ہر ہر جہاں پیدا توئی پنہاں توئی، اے موجد بزم جہاں. اے شوق شوق کے تشنگاں، اے زبدہ زبدائے زاہداں، اے شوق شوق کے تشنگاں، اے زبدہ زبدائے زاہداں، اے راز رازے عارفاں پیدا توئی پنہاں توئی، اے راز رازے
عارفاں پیدا توئی پنہاں توئی سبحان اللہ سبحان ہر چشم میں بینا توئی ہر گوش میں سنوا توئی ہر چشم میں بینا توئی ہر گوش میں سنوا توئی گویا توئی ہر زبان پیدا توئی پنہا توئی جس کو کہا جائے زیاں وہ کون ہے تیرے سوا تو منکشف ہے در بیان پیدا توئی پنہا توئی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب الحاج محمد رفیق زیاد صاحب، خوبصورت اشعار آپ نے عطا فرمائے، عارفانہ رنگ کے حمدی اشعار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. طواف جہاں ایک طرف اپنی عقیدت کا اظہار ہے کہ اس گھر کے ارد گرد چکر لگائے جاتے ہیں اور عقیدت اور محبت کا تو اظہار ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بنیادی طور پر یہ اللہ کی اطاعت، اس کے حکم کی فرما برداری اور اس نے جو فرمایا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بڑا خوبصورت موضوع ہے اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم بارگاہ الوہیت میں اپنی عقیدت اور اپنی نیاز مندی کا نذرانہ پیش کریں. حج، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سفر حج ہے اس کے 3 اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلے انسان کے قلب پر اثر ہوتا ہے، پھر اس کی عقل پر اثر ہوتا ہے اور پھر اس کے نفس پر اثر ہوتا ہے. ٹھیک. اور تینوں اثرات سے آدمی گزر رہا ہوتا ہے. صحیح. طواف بیسیکلی انسان کی عقل پر اثر انداز ہونے والی عبادت کا یہ مرحلہ ہے. ٹھیک. کہ جس میں انسان دیکھتا ہے کہ ایک کوٹھا ہے اور 4 اس کی سمتیں ہیں، 4 کونے ہیں اور اس کے گرد اللہ کے حکم کے اوپر اس نے چکر کاٹنے. واہ واہ واہ. تو اس میں عقل کا تو عمل دخل ہے نہیں. ٹھیک. اور جیسے اس نے کہا ہے ویسے چکر کاٹنے ہیں اور جہاں استلام کرنا ہے وہاں استلام کرنا ہے، جہاں اجتباع کرنا ہے وہ چادر جو کندھے سے اوپر رکھتے ہیں وہاں وہ کرنا ہے، جہاں رمل کرنا ہے وہاں رمل کرنا ہے. یہ تو کسی کی ادائیں ہیں جو قیامت تک جاری رہیں گی. تو در حقیقت جو انسانی عقل ہے اس کے لیے خوبصورت مقام یہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. ٹھیک. تو سجدہ کی روح کیا ہے؟ سجدہ کی روح ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جب انسان کا سر سجدہ کرے تو اس سر کے اندر جو دماغ اور عقل ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں سرنڈر کر دے. مرکز ہے انسان کے وجود کا، وجود وہ کا. اللہ کے حضور رکھ دیتا ہے. جب وہ سجدہ کرتی ہے نا تو پھر عبادت کا لطف نصیب ہوتا ہے. ٹھیک. اس سے اطاعت کا تو جذبہ ظاہر ہے، باہر ہے، یعنی جب چکر لگا رہا ہے تو اطاعت ہی ہے نا. ٹھیک. اس نے کہا ہے کہ یہ جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. حکم الہی کی پیروی تو ہے، اتحاد کی علامت ہے. سارے مسلمان اپنی عقل، رسول اللہ کی تعلیمات، اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، ٹھیک، اس کے مطابق وہ چکر کاٹ رہے ہیں. تسلیم کا جسمانی مظہر ہے، تسلیم و انقیاد کا، اطاعت کا. اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا ایک اسلوب ہے کہ سجدے میں تو ہم سر رکھتے ہیں نا، ادھر تو پورا وجود اسی کعبہ کے گرد گھوم رہا ہے جس کی سمت ہم رخ کر کے، اور پھر
ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء و رسول کی روایت کی پیروی ہے صحیح کہ یہ صرف میں یا آپ یا وہاں جانے والے نہیں کر رہے، خلیل اللہ نے کیا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ نے کیا ہے، اور ذبیح اللہ نے کیا ہے. تو اتنی بڑی ہستیوں نے جب رب کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور اللہ نے ان کو جو عزتیں عطا کی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ہی عزت ہے، اور اسی میں نجات اور اسی میں سارے مرحلے بندگی کے طے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، گفتگو کو ہم آج جو موضوع ہے اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اطاعت الہی کی بات کر رہے ہیں. تو حج کا جو پورے کا پورا اس کی پریکٹس ہے وہ بنیادی طور پہ ایک تربیتی مرحلہ بھی ہے کہ مختلف اوقات میں اللہ کے بتائے ہوئے حکم سے منا، مزدلفہ، عرفات میں قیام کرتے ہیں اور وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں. تو ایک تربیت کے عمل سے بھی انسان جو ہے وہ مسلمان اہل ایمان جو ہے وہ گزرتے ہیں. تو یہ جو طواف کی ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، جس حوالے سے آپ بھی ذرا اس کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھائیے کہ اس سے اور مناسک حج سے ہمیں جو اطاعت اور فرما برداری کا درس ملتا ہے اس کو کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یقیناً حج وہ خوبصورت عبادت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے. انسان حج سے یوں فارغ ہو کے نکلتا ہے کہ اس کا بدن، اس کی روح مصفہ اور مزکہ ہو چکی ہوتی ہے، اور گویا کہ وہ جس طرح نیا جنم لے کے اس دنیا میں آیا ہے، ایسے اس کی روح پاکیزگی اور اس کی فکر پاکیزگی کے جذبات لے کر نکل رہی ہوتی ہے. انسان کو جب یہ علم ہو کہ وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے جی، اور وہ اس تمام کیفیات کے ساتھ جا رہا ہے جو کیفیات اس کو پسند ہے. دیکھیے، ایک میزبان ہے اور وہ مہمان کو اپنے ہاں بلاتا ہے، اور وہ مہمان کو جس پروٹوکول سے کہتا ہے مہمان اس کے مطابق آتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اللہ کریم جو حاجی ہوتے ہیں نا جی، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ضیوف الرحمان، ضیوف الرحمان، اللہ کے مہمان ہیں. سبحان اللہ. اور سبحان مہمان اللہ. اس طرح جا رہا ہے کہ اس نے سب کچھ اتارا اور 2 چادریں اپنے زیب تن کی ہیں مالک کو راضی کرنے کے لیے، اور اس پروردگار کی بارگاہ میں وہ کشاں کشاں چلا جاتا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام تر رحمتیں، برکتیں اس کے شامل حال کر دیتا ہے. اور پھر اس میں دیکھیے کہ انسان نے ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اپنی بدنی اور مالی عبادت کے طور پر حج جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، طواف سے فارغ ہوتا ہے، باقی پھر اس کو جب آغاز میں جاتا ہے طواف کرتا ہے، پھر اس کے بعد باقی جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کو حکم ہوتا ہے جی آپ نے مینا میں جانا ہے. اب وہ تھوڑا سا سامان لے کر اور وہ مینا میں ایک خیمے کے اندر چلا جاتا ہے. وہ چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، وہ چاہے بہت زیادہ سہولتیں حاصل کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہاں پر جاتا ہے تو وہ سب کچھ پیچھے رکھ کے اپنے آپ کو اس پالک کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ مالک میرا تو ہی ہے، میرا کچھ اور نہیں. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد وہاں سے وہ میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتا ہے. میدان عرفات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد یہ جو خوبصورتی ہے حج کے سفر کی اور ان ایام کی اور ان جگہوں پہ ان کی خیر و برکات کی، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے. ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تاریخ حج، اور آج حج کے تعلق سے جو اطاعت الہی کا ایک بنیادی حوالہ اس عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو خاص طور پہ آج ہم نے موضوع بنایا. اور مینا کی بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد عرفات کا ذکر ہو رہا تھا اطاعت الہی کے تناظر میں، اور ڈاکٹر صاحب کو گزارش ہے کہ وہیں سے ذرا آغاز کیجیے. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنی گویا کہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کی رضا کے مطابق اپنی عبادات پیش کر رہا ہوتا ہے. مینا سے جب عرفات میں جاتا ہے تو اس کو اپنی ساری کی ساری نیازمندیاں جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی. ٹھیک. دیکھیے، حج کو جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کیا بات. کوئی اس میں جھگڑا نہیں ہے، سبحان کوئی کسی طرح کا گناہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول رکھ کے چلنا ہے. اور میں عرض کروں ڈاکٹر صاحب، جب مینا بھی انسان جاتا ہے تو وہاں خیموں کے اندر خاص طور پر رہائش لیتے ہوئے وہاں پر شیطان کا سب سے زیادہ حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کرواتا ہے.
कुरान ने अगर और- उसको एड्रेस किया है खास जी, तौर पे तो बिल्कुल। यकीनन वहाँ पे कोई बिल्कुल। मामला तो जरूर पेश आता तो वहाँ पर इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल में रखते हुए अल्लाह की बारगाह में न्याजमंदी पेश करे आजिज़ी के साथ। ठीक। और फिर आप देखिए मैदान अरफात जहाँ वकूफ़ जिसको रुकन आज़म होने का शर्फ हासिल है, और वहाँ आदमी जो है वो उन दो चादरों के साथ अल्लाह की बारगाह में उस मुक़द्दस मकाम पे हाजिर होता है जहाँ अल्लाह के नबी हाजिर हुए, अम्बिया कराम, साबिक़ा अम्बिया कराम हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में अपनी न्याजमंदियाँ पेश की। और फिर वहाँ पर इंसान जो है वो सारे तसव्वुरात ख़त्म करके उस मालिक की बारगाह के अंदर अपने आप को यूं हाजिर करता है कि अल्लाह का जिक्र भी कर रहा होता है, अपने नफ्स की इस्लाह भी कर रहा होता है और अपने गिरदो पेश को भी देख रहा होता है, क्या बात। अपने माहौल से वो फ़ायदा भी हासिल कर रहा होता है। और वहाँ पर हमें मुख्तलिफ तरह की कैफियत का सामना करना पड़ता है। ठीक। अच्छा, वहाँ पर बाजमात नमाज अदा करेंगे, अकेली पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे, चार पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें इंसान एक ऐसी कैफियत में होता भी क्या करें, फिर उसको हौसला ये दिया और एक गया जगह पे कि नहीं तुम- भी पढ़ेंगे, टाइम हाँ, होने के बावजूद भी नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल। और फिर यही वो चीज़ है जो इंसान का इम्तिहान होता है इताअत कि- की कैसी, मैं समझता हूँ कि ये हुक्म है कि इस वक्त नहीं पढ़नी है, बिल्कुल मुज़दलिफा में जाके अदा करनी है। बिल्कुल। जो जोहर और असर है उसको मैदान अरफात में जमा क्या बात करना है, है, सुभान और अल्लाह। फिर उसके बाद आपने किसी दूसरे के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी। ठीक। ये भी इरशाद फरमाया गया, ठीक। चूंकि वहां पर मुख्तलिफ शवाफे, हनाबला, मालकिया, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से और मुख्तलिफ फ़िकी स्कूल ऑफ थॉट से लोग होते हैं, हमने उनको भी बर्दाश्त करना है और मुख्तलिफ उनके- जाविया नजर से ताल्लुक जाविया रखने नजर से, वाले भी। बिल्कुल। इसके तो अलावा वहाँ हमारे सब्र का भी इम्तिहान होता है, और खास तौर पर जो जितना ज्यादा इल्म वाला होता है उसके सब्र का और ज्यादा इम्तिहान ठीक, होता है। ठीक। तो ये सारी कैफियत जो है इंसान को हज के अंदर जो है वो देखनी होती हैं, ठीक। और इंसान इनसे गुजर कर गोया कि अपना तज़किया भी कर रहा होता है और अल्लाह ताला की रहमतों को समेट भी रहा होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आज हम डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं इताअत के ख़ास तौर पे मौजू के हवाले से। इसमें जब हम इन जिक्र कर रहे थे मिना का, अरफात का, मुज़दलिफा का, उसके बाद रमी और हलक का भी जो मामला है वो भी पेश आता है, तो ये सारी जो है वो उसी तरफ इताअत इलाही की तरफ हमारी तवज्जो दिलाती। लेकिन ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कुछ मज़ीद आप तवाफ़ के हवाले से अता फरमाइए कि ये ऐसी इबादत है जो सिर्फ़ काबतुल्लाह के पास ही की जा सकती, कायनात में कहीं और नहीं हो सकती। 70 रहमतें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तवाफ़ करने वालों पर उतरती हैं, और बाकी जो 30 उनका जिक्र है जिसमें तिलावत और दीगर जो ज़िक्र व अज़कार में है। इतनी अहमियत तवाफ़ की कि आप कुछ भी ना बेशक पढ़ें, सिर्फ़ उस घर के गिर्द दीवाना वार चक्कर लगाते रहें, तो उसकी इतनी फजीलत आई है। जी बिलाशुबा आप ने दुरुस्त निशानदही फरमाई, और इस तरफ मैंने इशारा तो किया था, ये अम्बिया और रसूल की एक रिवायत की जी पैरवी हाँ। है। मतलब इससे बड़ी इबादत क्या हो सकती है जिसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, खलीलुल्लाह ने किया हो, सुभान नबीउल्लाह अल्लाह, ने किया हो, ये है तो इसी तरह। और उस हरम के अंदर बैठकर जो सबसे बड़ी इबादत है वो दो ही बड़ी बातें हैं, एक बाकी सब इबादत कहीं भी हो सकती एक तरफ है। हाँ जी। अच्छा, वहाँ दो सबसे बड़ी इबादत है, एक तवाफ करना और एक बैतुल्लाह की ज़ियारत करना। ठीक, ये सबसे बड़ी इबादत है। सुभान अल्लाह। और फिर बाकी जो 30 में आप कह रहे हैं। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात ये है कि बंदा जब सफ़र पर निकलता है और वहाँ हाज़री देता है और फिर वो तवाफ़ की कैफियत में जाता है, उस वक्त जो उसकी रब के साथ मुनाजात होती है, उस वक्त जो उसके दिल पर कैफियत तारी होती हैं, उस वक्त जो उसके रूह का तज़किया होता है, उस वक्त उसके कल्ब के अंदर जो एक गहराई में चीज़ जाके उतरती है कि मैं उसका बंदा हूँ, उसके घर में आ गया हूँ। और किसी ने कहा ना कि अल्लाह तो हर जगह है। ये सवाल किया शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी ने साईं गौहरदीन से कि अल्लाह तो हर जगह है, तो फिर उधर जाके क्या फ़र्क है इधर और। उन्होंने कहा जी, जो शुरफा होते हैं ना, उनके घर कातिल भी आ जाए तो वो उसे भी माफ़ कर देते, चल के आ जाए। ठीक, तो जितना बड़ा जुर्म लेकर अल्लाह के घर में चला जाए बंदा और माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ी मिलती है। ठीक, तो ये बिल्कुल इसी तरह है। और ख़ूबसूरत कैफियत। अच्छा, फिर आप जब तवाफ़ करते हैं, बारहा आपको मौका मिला होगा, अल्लाह ने हमें भी सआदत से नवाजा, उस वक्त मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग जो इल्तिजाएँ कर रहे होते जी हैं, हाँ, जो फरियादें कर रहे होते हैं, जो दुआएं पढ़ रहे होते हैं, और किसी को किसी की फिक्र नहीं होती। जी हाँ, रुख उनका काबतुल्लाह की तरफ होता है
اور 2 انسلی چادروں میں چکر کاٹ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں اور فریاد کنا ہے. ٹھیک. اچھا وہاں کسی پر کیفیت طاری نہ بھی ہو، لیکن ان کی کیفیات کو دیکھ کر لا محالہ ان کا دل جو ہے وہ پسیج جاتا ہے اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جو ہے وہ بہہ نکلتے ہیں. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. جو سوال آپ نے کیا تھا حلق اور رمی والا، حلق کے حوالے سے دیکھیں ساری زندگی بالوں کو سنوار کے رکھتا ہے. عبادت عادت کا نام نہیں ہے. عبادت اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام ہے. جب وہ کہے نماز پڑھنی ہے اس وقت پڑھنی ہے، جب وہ کہے نہیں پڑھنی وقت ہونے کے باوجود نہیں پڑھنی. جب عید کی نماز دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں عید کی نماز سے پہلے آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، اور سارا مہینہ روزہ رکھنا ہے اور عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ مالک ہے. ٹھیک. یعنی یہ عادت نہیں ہے. عبادت میں لطف اس وقت ہے جب وہ عادت نہ بنے، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کیا جائے. اطاعت اور فرما برداری کے آگے اسی لیے کہا گیا نا کہ جو صوم داؤدی ہے وہ صوم وصال سے افضل ہے. ایک دن بندہ روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، چونکہ وہ عادت نہیں بنتی. ٹھیک. تو یہ عادت نہ بنے، عبادت اللہ کے حکم کو. اچھا پھر بالوں کو سنوارتا رہا، اسے کٹوا رہا ہے، منڈوا رہا ہے. زینت کی زینت ہے نا بنیادی طور پہ انسان، اور اپنی زینت اتارے جا رہا ہے اور بڑی خوشی سے اور بڑی کیفیت کے ساتھ. پھر حلق والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی، اور قصر والوں کے لیے 1 فضیلت ہے. اسی طریقے سے جو رمی ہے سمبولک ہے نا. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں ماری تھی نا شیطان کو، ایک موقع پر، دوسرے پر، تیسرے پر. اب اس منظر کو یاد کیا جا رہا ہے، اور وہ جمرات بھی شاعر اللہ میں شامل ہو گئے. آپ اندازہ لگائیں، اور شاعر اللہ کا حصہ ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک خوبصورت سکول ہے تربیت کا، حج جو ہے، جس میں عقل کی بھی تربیت ہوتی ہے، جسم کی بھی تربیت ہوتی ہے، قلب و روح کی بھی تربیت ہوتی ہے. اور ان سارے مراحل سے جب آدمی گزرتا ہے تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حج مبرور ہو جائے تو وہ پھر ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کی ساری غلطیاں اور گناہ جو ہے وہ معاف ہو چکے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو ذکر فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی اس حوالے سے رمی کا، حلق کا، اور دیگر جتنی بھی مناسک حج ہیں جس میں قیام ہے مزدلفہ کا، عرفات کا اور منا کا، ان ساری عبادات کا بنیادی جو مقصد ہے وہ اطاعت الہی. اور مناسک حج تمام کے تمام ہمیں اطاعت اور فرما برداری کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں. ہمارے دل کا میلان، ہمارے نفس کی تمام تر خواہشات کو، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے تابع کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی عبادت جو حج کی بنیادی طور پر اللہ کی فرما برداری کی طرف انسان کو ذہنی اور فکری طور پر راسخ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے کہ جتنے بھی مناسک حج ہیں، انسان جب ان سے گزرتا ہے تو ان کی مختلف حوالوں سے تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اور مختلف حوالوں سے اس کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے. میدان عرفات جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ ظہر اثر ادھر پڑھنی ہے، پھر مغرب کا ٹائم ہو جانا ہے، لیکن مغرب کے ٹائم آپ نے عرفات کو چھوڑ کے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، نماز نہیں پڑھنی. اب عام طور پر یہی حکم ہے کہ اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز ادا کریں، لیکن نہیں، باقی پڑھتے رہیں. جو حج والے ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں اس وقت سجدہ کریں گے جب مزدلفہ پہنچے، اور وہاں پھر مغرب اور عشاء اکٹھی کریں. کیا بات. اچھا وہاں پھر آدمی اور پھر وہاں ادا پڑھیں گے، بالکل ادا پڑھیں گے، مزے کی ادا بات پڑھیں یہ گے. اچھا پھر وقت گزرنے کے بعد بھی ادا مزدلفہ پہنچتا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اب مزدلفہ پہنچا، مغرب سے وہ روانہ ہوا عرفات، رات کے کسی لمحے جب مزدلفہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کنکریاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور کنکریاں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ کا حکم دیکھیے کہ عام حالات میں ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا، لیکن وہاں آدمی وہاں کنکریاں تلاش کر کے اس کو جمع کرتا ہے، اور پھر وہاں مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھے ادا کر کے پھر وہاں اپنی چھوٹی سی چادر بچھا لیتا ہے، اور وہاں پر اپنی یعنی ایک مسکینی کی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. پھر جب صبح طلوع ہوتی ہے فجر کے بعد وہیں آدمی نے فجر ادا کرنی ہے، اور پھر اپنا روانہ ہونا جمرات کی طرف. اچھا پھر مزے کی بات دیکھیے کہ وہاں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، لیکن حکم ہے کہ نہیں، تم نے جا کے سب سے بڑے کو مارنی، باقیوں کو چھوڑ دینا.
یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے. اللہ یعنی آدمی اللہ. جذبات میں اتنا نہ بہہ جائے کہ اب چونکہ میں اللہ کی اطاعت میں آ گیا ہوں اب مجھے شیطان سے ہر صورت میں میں نے لڑنا ہی ہے. جذباتی بھی ہو لڑنا جاتے ہیں ویسے وہاں پہ اکثر لوگ. جی جی لڑنا بھی ہے لیکن صحیح. ہم نے اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے لڑنا. ٹھیک. تو پہلے دن جو ہے وہ ہمیں ایک جمرہ جو اولا جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنے کا حکم ہے. پھر اگلے جو ہے نا وہ باقی چیزیں. پھر اس کے بعد قربانی کا حکم ہے, حلق کروانے کا حکم ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر جو کیفیات کو پیدا کر رہی ہوتی ہیں, وہ ڈسپلن کو بھی پیدا کر رہی ہوتی ہیں, وہ انسان کے اندر جود و سخا کو بھی پیدا کر رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیے انسان احرام باندھا ہوا ہے, احرام کی حالت میں اس نے بار بار یہ سوچنا ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا نہیں کرنا, خوشبو نہیں لگانی. عام حالت میں حکم یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو معطر رکھیں تاکہ خوشبو آپ سے آئے, لیکن اس حالت میں اپنے آپ نے خوشبو نہیں لگانی. لگائیں گے تو دم لازم آ جائے گا. اچھا آپ نے بال نہیں اپنے کاٹنے, اور بالوں کو بھی اگر فرض کیا کھجلی کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی احتیاط سے. گویا کہ یہ حدود ہیں جن کا انسان بار بار خیال کرتا ہے, اچھا میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے یہ نہیں کرنا. تو گویا کہ بہت ساری ہر چیزیں عمل جو ہے وہ اطاعت کی طرف توجہ جو دلاتا ہے. حلال چیزیں ہیں اس سے بھی احرام کی حالت میں منع کر کے تربیت کی جا رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں تم نے یہ کام نہیں کرنا, تاکہ عام حالات کے اندر جب جاؤ تو وہ جو حدود اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذہن میں بٹھا دی ہیں تم دیکھو کہ میں نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیا بات. اسی طرح انسان کے تھوڑے سے بال کٹ گئے تو دم کا ہے, زیادہ کٹ گئے تو دم, تھوڑے کٹ گئے تو صدقے کا حکم ہے. گویا کے ساتھ ساتھ سخاوت کا بھی ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اکرام چھوٹا سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے, لوٹتے ہیں اور حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اس کو یہیں سے انشاءاللہ پھر جوڑتے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تاریخ حج اور حج کے تعلق سے اطاعت اور فرما برداری یہ الہی کا جو حکم ملتا ہے, جو ہماری فکر اور سوچ کا زاویہ اور ہماری سمت درست ہوتی ہے ان مناسک کو ادا کرنے سے, کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا ہے ہمیں ہر حال میں اس کی فرما برداری کرنی ہے, اس کے حکم کو بجا لانا ہے. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اب کیا فرماتے ہیں بحیثیت مجموعی ہم نے جو گفتگو کی اس میں اس کے اندر پیغام بھی شامل کر لیجیے اور حاصل کلام بھی عطا فرما دیجیے, اطاعت اور فرما برداری اور حج کا تعلق. اس میں اگر ہم اس کو سمیٹیں اطاعت کے پہلو کو, حج نمبر 1 نفس پر قابو پانے کا بہترین ذریعہ ہے اور اس سے خواہشات پر کنٹرول نصیب ہوتا ہے, جائز پر بھی اور ناجائز پر بھی. ایک تو یہ. دوسرا پہلو جو ہے وہ صفت بے نیازی نصیب ہوتی ہے انسان کو. یہ گدائے میں قدا کی شان بے نیازی دیکھ, پہنچ کے چشمہ حیاواں پہ توڑتا ہے سبو. تو یہ جو بے نیازی ہے, بے نیازی کے ساتھ ساتھ عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے. دو چیزیں ہیں. یمن کے لوگ آتے تھے اور بغیر زادے راہ کے آتے تھے اور مکہ میں آ کر بھیک مانگتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے حکم نازل فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. کیا بات, سبحان اللہ. آپ شرف انسانیت کے خلاف ہے کہ آپ کسی کے سامنے بھیک مانگیں, ہاتھ پھیلائیں, چاہے اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں. اور ساتھ اللہ نے فرمایا زیادہ راہ لے کر جاؤ, اور زیادہ راہ لے کر جانا فضیلت کا باعث ہے. بلکہ حج مبرور کی 2 علامتیں ہیں باقی مناسک ادا کرنے کے بعد. کیسے پتہ چلے کہ میرا حج مبرور ہے؟ تو عرفاء فرماتے ہیں 2 چیزیں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ بدخلقی نہیں کی اور اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا ہے, سخاوت کی ہے, تو وہ حج مبرور. سبحان اللہ. اچھا, اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ ہے احترام انسانیت. ٹھیک. اطاعت یعنی یہ اللہ ساری عبادات کرانے کا مقصد اس کا کیا ہے کہ انسان نفع بخش ہو جائے. ٹھیک. اس کا وجود, اس کی زبان, اس کا لب و لہجہ, اس کا کنڈکٹ خیر الناس من ینفع الناس. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے دیکھا حج کے موقع پر کہ ایک شخص ہے اور رش کی وجہ سے اس نے اپنے ہاتھ میں رسی پکڑی ہوئی ہے اور اس کا دوسرا سرا دوسرے آدمی کے ہاتھ میں باندھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کینچی لی اور اسے کاٹ دیا. آپ نے فرمایا اسے ہاتھ سے لے کر جاؤ. اللہ, یہ ہے احترام انسانیت. سبحان اللہ. تو جو اللہ کا رسول, جو اللہ اتنا احترام انسانیت سکھاتا ہے, وہ کیسے موقع دے گا کہ کسی کی تذلیل کی جائے, کسی کی تحقیر کی جائے, کسی کو نشانہ بنایا جائے, تان و تشنیع کی جائے اس کے اوپر. قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایک نفس پر قابو پانے کا ذریعہ, ایک صفت بے نیازی اور عزت نفس کے تحفظ کا حسین امتزاج, اور تیسرا احترام انسانیت. اگر یہ چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں
تو میرا خیال ہے ہم حج سے جو اطاعت الہی کے ثمرات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یقیناً ہم حاصل بالکل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیا فرماتے ہیں جناب اس ساری اطاعت الہی اور حج کی عبادت؟ جی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے عرب کا ایک رواج ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جب یہ حج سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر فخریہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فرمایا کہ تمہاری روٹین یہ ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا، میرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، میں فلاں ہوں، اور وہ فخر و مباح جو جس طرح ان کا اپنا رواج تھا اس طرح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب حج کر لیا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب یہ نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ حج ادا کر لیا ہے اور اب ہم اپنی اسی روٹین میں واپس آ جائیں، نہیں، اب اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے یہ ایام حج کے گزرے ہیں خوبصورت، تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو بھول جانا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ حج کو ادا کرنے کے بعد اللہ کو یاد رکھنا ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، جیسے اب اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اب یہ جو تصور اللہ کی بارگاہ میں بن چکا ہے، اب اس کا خیال یہ صرف یہ نہ ہو کہ یا اللہ جو ہم نے تیری بارگاہ میں عبادت کی ہے اس کا تو اجر عطا فرمائے، وہ بس دنیا میں ہمیں دے دے، جس طرح کہ وہ کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو آخرت میں پھر تو ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ٹھیک۔ اور اسی آیت سے آگے جو متصل آیت ہے وہ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کیا بات۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ مالک جو تو نے اجر عطا فرمایا یہ ہمیں دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرما، آخرت میں بھی، سو آخرت کا تصور بھی ساتھ ہی ہمیں حج کے ساتھ اٹیچ کر کے عطا فرما دیا گیا۔ تیسری اس حوالے سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم حج کر کے واپس اپنے وطن پہنچتے ہیں، اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں، تو ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے آئے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ اب ہم گناہ سے مبرہ اور پاک ہو گئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا حج قبول ہو گیا اور بالکل وہ صاف ہو گیا تو اب ہم کہیں کہ اب ہم نئے سرے سے کام شروع کر دیں، نہیں، یہ بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ بندہ مومن کے لیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری جس طرح حج میں تھی، اس مالک نے یہ فرمایا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، سو حج کے واپس آ جانے کے بعد اس کے اثرات پوری زندگی پھر انسان کے جسم اور روح پر اور اس کے دماغ پر رہنے چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا۔ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور حج اور اطاعت الہی کے تعلق سے بہت خوبصورت اور بڑی پرمغز گفتگو آج ہم نے اپنے مہمانوں سے کی۔ طواف کا اس میں بنیادی حوالہ تھا اور اس کی مناسبت سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اجازت طلب کرنی ہے اور کلام ہم نے شامل کرنا ہے جناب رفیق ضیاء صاحب سے، اور یہ اشعار سماعت کیجیے کہ انعام حق تعالی بہم ہے طواف میں، انعام حق تعالی بہم ہے طواف میں، بندوں پہ صاحبان کرم ہے طواف میں، بخشش کا فیصلہ ہو تو ہوتے ہیں باریاب، گویا ہجوم اہل ارم ہے طواف میں، اور ایک کیف ایک خمار سا دیوار و در میں ہے، ایک کیف ایک خمار سا دیوار و در میں ہے، لگتا ہے جیسے سارا حرم ہے طواف میں، لگتا ہے جیسے سارا حرم ہے طواف میں، آرام کر رہے ہیں کئی انبیاء یہاں، ہر سو جمال شاہ امم ہے طواف میں، ایک دائرے میں جیسے سمٹ آئی کائنات، ایک دائرے میں جیسے سمٹ آئی کائنات، سارا جہان لگتا ہے زم ہے طواف میں، اور دامن کشا ہے سب کے لیے باب ملتزم، جو رہین رنج و علم ہے طواف میں، ہر بار ہے نگاہ میں گوشہ حتیم کا، کیا کیا کرم خدا کی قسم ہے طواف میں، اور پتھر پہ ثبت ہیں یہاں قدمین ابراہیم، ہر بار اس کا دیکھنا کم ہے طواف میں، اور خود ہو رہا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف، شرمندگی سے آنکھ بھی نم ہے طواف میں، سرور میں خوش نصیبوں کے ہمراہ ہوں رواں، مجھ پر بھی صاحبان کرم ہے طواف میں۔
اللہ کریم یہ نعمتیں اور یہ برکتیں اور یہ رفتیں بار بار ہر بندہ مومن کو عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ کلام شامل کرتے ہیں، اور گزارش ہے جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب سے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، اللہ اکبر۔ میرے ہر آس کی ڈوری در پنج تن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در زہرا سے جڑی، در زہرا سے جڑی، بے خطر ہو کہ لاحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کہ لاحد میں اتر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، کوئی اور ضیاء، لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا،
آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں